اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہ سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کے جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین لیا جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ علیہ السلام کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتی ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے، حالات اب کبھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے تم نے عارضی خوشی کا سوچ رکھا ہو اور اللہ نے تمہارے لیے مستقل خوشی کو چن رکھا ہو، کیونکہ تم وہ کبھی نہیں جان سکتے جو اللہ چاہتا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے، مگر یہی تو توکل ہے کہ جو دل کو نہ بھائے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے دل سے لگا لیا جائے، اور وہ تم سے بس تمہارا یقین ہی تو مانگتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل یا ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، اور یقین ہو اگر اللہ پر تو مچھلی کے پیٹ میں بھی امید کن زندہ رکھتا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتی، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہے، اور جو نوح علیہ السلام کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا ہے اور کون سا دکھ کو خود میں ضبط کر لیا ہے۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی
कैफियत को। अल्लाह तुमसे जितनी मोहब्बत करता है वो तुम्हें उतना ही ज़्यादा आजमाता है। वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुमसे दूर करके तुम्हें खुद तक लाता है। जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और ज़मीन और उनमें मौजूद हर चीज़ बना डाली। तुम्हें लगता है उस रब के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहां से नहीं बन सके जहां से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो वसीले अब वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर नहीं